نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مسلم میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے، جس کا لفظی ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انتہائی جلیل القدر صحابی ہے، اور ان سے یہ روایت ہے۔ اب اس حدیث کی روح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو کسی ظالم کے ہاتھ میں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا تو اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کی حاجت پوری کرے گا، جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اب اس حدیث کی روح سے اسلام نے مسلمانوں سے بڑے تقاضے کیے، بڑی ڈیمانڈ کی ہے، ان کو اسلام کا مفہوم سمجھایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں، اور مسلمان کا جذبہ ہی ایک ایسا ہے، وہ اپنے مسلمان پر نہ تو خود ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اس کا ایسا بھائی ہے جو اس پر نہ تو خود اس پر ظلم روا رکھتا ہے، بلکہ کسی کے ہاتھ میں بھی وہ اس کو نہیں دیتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں اپنی ثقافت کلچر پر، تو افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دیتے، ہم دوسروں کے ہاتھ میں تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو۔ ہم نے دوسرے کے ہاتھ سے کیا بچانا ہے اسے، ہمارے ہاتھ سے وہ نہیں بچتا، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام نے صرف مراسم عبودیت تک کی حد تک اسلام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ حقوق العباد جو اللہ نے بندے کے بندے پر
متعین فرمائے ہیں جب تک وہ شخص اپنے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے عائد کردہ حقوق و فرائض کی پاسداری نہیں کرتا وہ کامل الاسلام مسلمان نہیں ہے۔ اب ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں بے یار و مددگار، یعنی یوں سمجھے اس کی نگہبانی کرنی ہے مسلمان بھائی کی، اس کی پاسبانی کرنی ہے اور اس کو ظالم کے ہاتھ میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، اس کی مدد کرنی ہے۔ اور اس سے پھر ایک اور سٹیپ اسلام نے لیا ہے کہ اس کی حاجت بھی پوری کرے، اگر وہ کسی مشکل میں ہے، مشکلات میں پڑا ہوا ہے، اس کی مشکلات کو بھی آپ دور کریں، پھر اس کا کنسیڈریشن، اس کا عوض اللہ نے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو معاف کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈا ہے کہ انسان کی خدمت کر رہا ہے، کرتا بھی وہ انسان کی خدمت ہے، حاجت بھی وہ اپنے انسان بھائی کی پوری کر رہا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتے۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو انسان کتنا پسند ہے، مسلمان کتنا پسند ہے، کہ مسلمان کے ہاتھوں اس کی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اسے ظلم سے بچانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ، اللہ کے رسول یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، پریشان حال مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ بہت پریشان ہے، جو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پریشانی دور کرنے والے مسلمان کی قیامت کے دن پریشانی کو دور کر دے گا، اسے خوشحال کر دے گا، اسے تر و تازہ کرے گا، اسے پریشانی سے دور لے جائے گا۔ اس کی پریشانی اس وجہ سے ختم ہوگی کہ اس نے دنیا میں ایک مسلمان کی پریشانی کو ختم کیا تھا۔ اب حدیث کا جو آخری جز ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ انسان ہے، انسان نے بے شمار گناہ کیے ہیں، کبھی کبھار انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے گناہ کیے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، دنیا میں بھی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی انسان یہی چاہے گا کہ کاش میرا وہ گناہ سامنے نہ آ جائے۔ اگر اس انسان نے کسی کی پردہ پوشی کی ہے، کسی کو دیکھا ہے کہ وہ گناہ سے آلودہ ہو رہا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھا ہے اور لوگوں کی نظر میں گرانے کے لیے جگہ جگہ اس کا بیان نہیں کیا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، تو اس شخص کے اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے گناہ بھی ہوں گے جو مسلمان چاہے گا کہ میرے گناہ سامنے نہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے اس کے گناہ چھپا لے گا۔ وہ ستار ذات ہے کہ یہ انسان ہو کر، مسلمان ہو کر اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے، اسے رسوائے زمانہ نہیں کیا، جگہ جگہ پہ اس کی برائی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک اچھا سٹیٹس رکھتا ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ جو اس کا مخفی گناہ تھا، پوشیدہ گناہ تھا، اس کو اپنے دل میں دبا کے رکھا صرف اس وجہ سے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، یہ مقام سے نہ گر جائے، یہ ڈی گریڈ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی پردہ پوشی کرے گا جس شخص نے دنیا میں اپنے انسان بھائی کی، مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی ہے۔ اب یہاں ایسا نہیں ہے، جو شخص، اب اس کے لیے اور حکم ہے کہ جو شخص احکام الہی کی علل اعلان خدا کے احکام کو توڑتا ہے، اس کو آپ ننگا کریں، اس کے تمام کام کو سامنے رکھیں جو اس نے گناہ کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چیلنج کرتا ہے، اس پہ پردہ پوشی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تو کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو علل اعلان توڑتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے گستاخی کرے، اسے بالکل
اسے اس کے گناہ کو، اس کے اس چیلنج کو، اس کے اس نافرمانی کو لوگوں کے سامنے بڑی دیدہ دلیری کے سامنے بیان کرو کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دھجیاں اڑائی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ فلاں شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرامین احکامات کو توڑتا ہے اور اسے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ تو اس شخص کو بالکل آپ دنیا کے سامنے برسرعام لے کے آئیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ فاسق فاجر ہے، اس نے فرامین اسلام کو توڑا ہے، گستاخی کی ہے، اور وہ مانتا بھی نہیں ہے، اور وہ ڈیٹھ بنا ہوا ہے، اور اس نے اللہ اور اس کے فرامین کو چیلنج کیا ہے۔ جب وہ ایسا کام کرے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو اس نے گستاخی کی ہے، جو اس نے تکبر کیا ہے، جو اس نے ڈیٹھ پن ظاہر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، تو وہ لوگ اس کو سمجھ سکے اور اس کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو سکے۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق سچ سننے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔